وزیر اعظم صاحب نے کیا کہ مینو اعداد و شمار دا نہیں پتہ لگا 1.5 سال 2 سال میں کہ جناب اعداد و شمار دی ہون دی گل ہے 68 سال ہو گئے تانوں مسئلہ ناموس رسالت ہی سمجھ نہیں آیا. انہوں سمجھان واسطے ہزاراں عاشقان رسول نو فیض آباد آنا پیندا. کی وجہ کہ تانوں کیوں نہیں سمجھ آندا؟ تسی کہندے ہو کدی جتیاں اتار کے حضور دی بارگاہ جاندے ہو اور اپنے عشق دا اظہار کردے ہو تے کدی اس سے پاکستان جڑا حضور دے نام نال بنیا اندے چ مندر تعمیر کرن دیاں پھر تسی گلاں کر رہے ہو. کمال نہیں ہو گئی؟ علامہ اقبال فرماندا حق را بسجود صنم را بطواف بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. ایک ہی معاملہ کہ تسی اوتھے دا جتیاں اتار کے جاندے ہو تے ایتھے اس مدینہ ثانی کہا جاندا نا پاکستان نو، اس دے وچ تسی او اج ساڈے بابا قوم دا یوم پیدائش بھی ہے محمد علی جناح دا، انہوں نے اس واسطے تو قربانیاں نہیں سن دتیاں کہ اتنے مندر بنن، انہوں نے اس واسطے قربانیاں تو نہیں سن دتیاں کہ اتنے پاکستان دے دارالخلافت بت کدے تعمیر ہون. اللہ دا واسطہ نے تساں اسلامی نظریاتی کونسل دے اوتے گل پائی لیکن انہاں دی گل نوں وی پسے پشت پا کے تسی ہن دوبارہ اندیاں دیواراں تعمیر کرن دا نوٹیفیکیشن سنیا جاری کر دیتا. تے خدا دا خوف کرو، اے پاکستان بت کدیاں دی تعمیر واسطے نہیں بنیا، اے پاکستان لا الہ الا اللہ دے عملی نمونے واسطے بنیا. اور اس پاکستان نو تسی کیا سی مدینہ دی ریاست بنانا تے مدینہ دے ریاست دے والی حضرت عمر فاروق تا مسجد قباء گئے تے دیکھیا گرد پئی، آپ نے اپنی قمیض لا کے اس دی صفائی کیتی. تساں تا اے مثالاں قائم کرنیاں سن، تساں مندر تا نہیں بنانے. اور اسی تواڈے کوئی توقع رکھدے ہاں کہ تسی اس مندر نو تعمیر نہیں ہون دیو گے، جڑے بنے نہ سا کدوں کیا ڈھا دیو. ورنہ جے مندر بنانے ہوندے تا محمود غزنوی 16 بار اتنے مندر بنان تھوڑی آیا سی. انہیں 16 حملے کیتے، انہیں سومناتھ دے مندر اتنے حملے کیتے، انہیں مندر بنان واسطے یا اس دی تزئین و آرائش اور اس دیاں کندھاں کھڑیاں کرن واسطے تو نہیں سن کیتے. کم از کم اپنی لینڈ جڑی تہاڈی نا اس لینڈ وچ آؤ، لینڈ تو باہر نہ نکلو. اسی اس مسند تے کھڑے ہاں، ساڈے کو پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ تانوں ممبر دیتا سی تسی کتمان حق کیوں کیتا، اسی حق نو کیوں چھپایا. لوگ کہندے ہیں جی گل وڈی ہو جائے گی استاداں والی گل. میں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اسی اپنی حد تے رہندیاں گل کران گے نا، اسی استاداں والا او انداز تا نہیں ہو سکدے. او تا پھر تسی مندر تعمیر کر دے تو او ہوندے تانوں دس دے کس طرح گل کرنی. اسی صرف اس لینڈ وچ کھڑا ہونا چاہتے ہیں جس طرح اسی اپنی لینڈ سیدھی کر رہے ہیں نا، ایک گل کردے ہوئے ہیں اس لینڈ وچ آ گئے ہیں کہ اسی جناب اپنے قائد دے پیچھے کھڑے ہیں. او حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی دے پیچھے کھڑے ہیں جنہاں نے کسے بھی باطل دے آگے، کسے بھی جابر سلطان دے آگے کلمہ حق کہن تو نہیں رکے. اسی اس لینڈ کھڑے ہیں، تسی بھی اس لینڈ کھڑے ہو جاؤ جڑی حضرت ابو بکر تو چل دی ہوئی سلطان اورنگزیب عالمگیر تک آندی. اپنی تاریخ اور تہذیب خراب نہ کرو. بالکل تانوں اے مومنانہ مشورہ ساڈے قائد کہندے سن مومنانہ مشورہ تانوں ہے کہ تسی مندراں دی طرف نہ جاؤ، کیونکہ علامہ اقبال کہندا کہ بت شکن اٹھ گئے جو باقی ہیں وہ بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں. ابراہیم علیہ السلام ساڈے بت توڑن آئے، اسی تانوں اے کدوں تواڈے کول توقع بھی نہیں رکھدے کہ تسی بت توڑو گے. کم از کم نویں تا نہ بناؤ، تسی نویاں تا مسجداں بناؤ. تسی بابری مسجد دی طرز تے مسجد بناؤ اسلام آباد وچ کہ انہاں نوں پتہ لگے کہ تسی اگر مسجداں شہید کرو گے تے اس امت دے حکمران مسلم وہ اپنی جیب وچوں مسجداں بنان گے. لیکن کی کریے تہاڈا تا 12 لاکھ وچ گزارا ہی نہیں ہو رہا. اور اے جڑا غریب اس قوم دا پس گیا جڑے 12,000 وچ گزارا کر رہے ہیں، دیکھو کی کر رہے ہیں. تساں تا 12 لاکھ دے کے اپنی زمین اور ریگولرائز کرا لئی تے تساں مسجداں جڑیاں نو لاوارث سمجھ کر کے ڈھا دتیاں. او مسلمان بھی تانوں 12 لاکھ دے دیندے، جتنے بندے سن او تانوں دے دیندے، تسی مسجداں بھی ریگولرائز کر لیندے. لیکن کی ہے کہ تانوں صرف اپنی پئی ہوئی کہ بنی گالا دا محل او تا ہو گیا رب دا گھر، جڑیاں بنات کعبہ جڑیاں کعبہ دیاں بیٹیاں جنہاں نوں قیامت تک حضور نے فرمایا ہے قائم و دائم رہن گیاں. پھر اسی طرح اٹھا کے انہاں نوں زمین تو جنت وچ رکھ دیتا جائے گا. جنہاں چیزاں نوں جنت وچ رکھنا سی انہاں نوں تسی سنبھالنا سی. تسی اپنے گھر اور محلات اور اے محلات سدا قائم رہنے والے نہیں. جا کے کسرا دے محل دیکھ لو، کیسر دے محل دیکھ لو. اگر قائم رہندے تے جنہاں لا الہ الا اللہ دا بیج بویا اے داتا علی اجویری تے آ کے دیکھ لینا. صبح و شام قائم و دائم ہے. اور انہاں کے جڑی وڈے گھر تو بعد صرف اتھے وے. ہاں دین اسلام واسطے کام کرنا پوسی. ورنہ علامہ باٹی گیٹ تے بابا جی کو پوچھ لینا سی کہ جناب تسی ایتھے مندر تعمیر کروان آئے سی کہ خانہ باطل خانہ حق تا ہے نا جڑا رب دا گھر ہے. خانہ حق
انہوں نے آباد کیتا. دیکھو جا کے کسی بھی وقت آپ دے نال جڑی مسجد ہے اتنے ہر وقت نوافل پڑھے جا رہے ہیں, قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہے, عبادات کی جا رہے ہیں, 5 ٹائم نماز. خانہ حق آباد ہو گیا نا, تے خانہ باطل خراب کر دیتے ہیں. جتنے دائیں بائیں تھے پرانے جڑے وہ سن ہندو, انہوں نے آپ نے کلمہ پڑھایا اور سارے جڑے مندر سن وہ ویران ہو گئے. تے ساڈے بزرگ تا خانہ باطل نو او کلیسا ہوئے, کنیسا ہوئے, بت کدا ہوئے, بت خانہ جو بھی ہوئے, انہوں تباہ و برباد کرنا ہے, ویران کرنا ہے. اس دے اندر جتنے سن اس دے اندر لا اللہ دا نور پھیلانا ہے. تے تسی یہ کیتا کہ نویں تعمیر کر رہے ہو, کادے واسطے تعمیر کر رہے ہو, کنے بات تسی جانا ٹال کھڑکان کنے واسطے کر رہے ہو؟ مسلمانوں واسطے تو رب دا گھر ہے جس دے اندر آ کے اور رب دے سامنے سجدہ دینے. پھر تسی کہندے ہو جی نجران کے عیسائی مسجد میں آئے اور ان کو حضور نے مسجد میں ٹھہرایا, اس لیے بھی تو ٹھہرایا ہو سکتا ہے نا. یہ بھی تو کوئی بات ہوگی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو دکھانا ہوگا, دیکھیں میرے غلام اور میں اپنے رب کے سامنے کس طرح سجدہ ریز ہوتے ہیں, ہم ایک رب کو کیسے مانتے ہیں, اس کے سامنے کیسے رکوع و سجود کرتے ہیں. یہ بھی تو ضروری ہے. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے وہ بات کو دلیل بنا کر اور یہ کہا کہ ہم نیا مندر بنا لیں گے. خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آئیں. پاکستان اس کام کے لیے نہیں بنا. اگر نہیں تو ہمارے پاس کافی روحانی بزرگ ہیں, ان کے ساتھ آپ کو وہاں قائد اعظم کے مزار پہ بھیج دیتے ہیں, وہاں کھڑے ہو کے پوچھ لیجیے گا کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا, جسے کوئی غلط فہمی ہو. پاکستان بنانے کے لیے جو نعرہ لگایا, تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بننے سے پہلے ایک نعرہ لگتا تھا لبیک یا رسول اللہ, حضور ہم حاضر ہیں. پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بنایا گیا. تو کیا کوئی ایسا موقع آیا جب ناموس رسالت و ختم نبوت یا دین اسلام کو ضرورت پڑی یا شاعر اسلام کو ضرورت پڑی تو تحریک لبیک یا رسول اللہ پیچھے رہی ہو؟ نہیں نہ آیا. کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ کہ حضور ہم حاضر ہیں. پھر ختم نبوت کی کوئی شکل تبدیل کرے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ حاضر ہے. کوئی اس چوڑی کو چھوڑنے کی بات کرے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ حاضر ہے. کوئی مسجد کی بے حرمتی کرے, تحریک لبیک یا رسول اللہ حاضر ہے. کوئی ہالینڈ کا سور خاکے بنانے کا سوچے, تحریک لبیک یا رسول اللہ حاضر ہے. اور کوئی مسجد کی بے حرمتی کرے تو ہمارے قائد کہتے ہیں ہم اس کی جناب شان و شوکت کو دوبالا کرنے کے لیے مسجد میں جمعہ پڑھانے, اپنی مسجد چھوڑ کر اس مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے, اس لیے کہ آپ نے اور آپ کے بڑوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ مساجد کو آباد کرنا ہے اور بت قدوں کو ویران کرنا ہے, نہ کہ آپ نے آ کر بت قدوں کی نئی تعمیر کرنی ہے. خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آ جائیں. اور جو کوئی تبدیلی اور ان چیزوں کی بات کرتے تھے نا, امام حسن بصری کی ایک بات پڑھی تو دل باغ باغ ہو گیا, کیونکہ بڑوں کی باتیں بہت بڑی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب بھی کوئی نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے تو عالم ربانی اسے پہچان لیتا ہے. سب نے ان کے بارے میں نرم گوشے رکھے کہ جی نہیں یہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں. ایک ہمارے قائد تھے فرماتے تھے نہیں 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 بالکل بھی نہیں نہیں نہیں, یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. انہوں نے وہ لبادہ اوڑھ رکھا ہے مسلمانوں کو پھنسانے کا. تو کیا امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا فتنہ سر اٹھاتا ہے تو عالم ربانی اس کو پہچان لیتا ہے. جب وہ فتنہ گزر جاتا ہے لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے. یہ جب چلے جائیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی, پھر ہاتھ لا لا کے رو گے. اس واسطے تانوں اپنے قائد دے جڑے الفاظ ہیں وہی ترجمہ کر کے سنا رہے ہیں کہ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ نال کھڑے ہو جاؤ, آج حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ. کیوں دائیں بائیں جاندے ہو؟ کدی یہ کہندے جی او دوسرے دا جناب جڑا مکہ مدینہ او ایتھے وے, او اللہ دے بندے ہو مکہ مدینہ صرف ساڈا. کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست. کہندا خاک طیبہ از دو عالم, کہندا جڑی حضور دے در دی مٹی نا مدینہ پاک دی مٹی او سانو دونوں جہاناں تو عرفہ و اعلیٰ افضل ہے اور ساڈے دل نو راحت پہنچان والی. کہ اے خون کے شہرے کہ آ جا دل برست, کہ اے اس شہر دی ہوائے اتھے ساڈے محبوب جو راندے نے. اسی اس دے نال کس طرح نسبت دے سکتے ہیں یا کسی نو دین دے سکتے ہیں کہ وہ بار بار کہے جناب انہاں دا مکہ مدینہ, مکہ مدینہ صرف ساڈا, اجاز مقدس صرف ساڈا, انہاں دا جو بھی ہے انہاں دے نال ہے نا جی. اور علامہ اقبال فرماندا صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل. تسی جتھے بھی صنم کدا بناؤ گے یا بنان دی سوچو گے تو اتھے ایک مرد حق خلیل ضرور ہوئے گا. ہاں یہ وہ نقطہ ہے کہ جو پوشیدہ لا الہ الا اللہ میں ہے. تسی یعنی کہ لا الہ الا اللہ تک پہنچے ہی نہیں. اگر تسی پہنچے ہوندے تو تسی مندر بنان دی گل نہ کر دے. جڑا اس گل تے پہنچ جائے پھر انہوں کوئی شے بینڈ نہیں دیندی, وہ غزنی تو چل کے سومنات تک آ جاندا اور پھر وہ 16 واری آ جاندا جنہوں یہ نقطہ پوشیدہ نقطہ لا الہ الا اللہ سمجھ آ جاوے.
پھر ان کوئی شے بینڈ نہیں دیندی. پھر علامہ اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. تے اسی اقبال نو کہندے ہیں انشاءاللہ غزنی تے نہیں غزنی دے وارث علامہ خادم حسین رضوی تیار کر گئے اور انشاءاللہ دہلی تک پاکستان دا جھنڈا لہران گے.